جلسہ سالانہ کی انتظامیہ اور ڈیوٹی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی ڈیوٹی بھرپور رنگ میں ادا کی ہے۔ افسر جلسہ سالانہ، افسر خدمت خلق، گو کہ یہ جو جلسہ سالانہ کی انتظامیہ ہے افسر لگتا ہے اور ناظمین بھی، لیکن الحمدللہ ہم سب نے دیکھا کہ کسی نے بھی کوئی افسر پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سب نے جلسہ سالانہ کے خادمین کے طور پر، تمام افسروں نے بھی، تمام ناظمین نے بھی پوری میزبانی کا حق ادا کیا ہے۔ ضیافت کے شعبے نے اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کی ہے، سمیع بصری کے شعبے نے خود اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کی ہے۔ ٹرانسلیشن کا بٹ صاحب مسلسل 2 دن انہوں نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح جلسہ گاہ کے شعبے میں افسر جلسہ سالانہ نے خود، جلسہ گاہ نے خود اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر سارا کام مکمل کیا، اور سب سے بڑھ کر مکرم بشر احمد زاہد صاحب نے جو افسر جلسہ سالانہ ہیں، اور ان کے ساتھ مکرم حافظ صاحب جو میری نیابت میں ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جلسے میں ایک بھی کوئی ایسی بات یا واقعہ یا کوئی معاملہ نہیں جو میرے تک پہنچا ہو، اور الحمدللہ مکمل پرخلوص تعاون کے ساتھ جلسہ سالانہ کی کارروائی ہم مکمل کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ رجسٹریشن کی بھی ابھی رپورٹ آئی ہے وسیم صاحب اور عدیل صاحب کی طرف سے، انہوں نے بھی پوری بھرپور اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو جزا دے۔ تو شکریہ تو ہم سب مہمانوں جو جلسے میں شامل ہیں ان کی طرف سے بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن جلسے کی انتظامیہ کی طرف سے جو رسمی شکریہ ہے وہ ادا کریں گے مکرم مبشر احمد زاہد صاحب، افسر جلسہ سالانہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور یہ جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی مثالی جلسہ بن گیا۔ یہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں ہمت کرتا ہوں کہ اپنے پیارے بھائیوں کی قربانیوں کا اور ان کا جو جلسہ سالانہ کے لیے محبت ہے اس کا بھی ذکر ضرور کروں۔ ابھی ہمارے پیارے نیشنل صدر صاحب نے کچھ باتیں بیان تو کر دی ہیں، لیکن بھارت میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور جو دل کے جذبات جس پہ قابو نہیں آ رہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یکجان ہو گئے۔ ہم سب کے اتفاق اور یکجان ہو جانے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کرشمہ دکھایا کہ جب اطفال چھوٹے چھوٹے بچے قدام الاحمدیہ، انصار اللہ، لجنہ معلّہ، نیشنل عاملہ جاپان سب یکجان ہو کر، اکٹھے ہو کر اور اپنے نیشنل صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جس دن یہ عہد کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے ہماری خواہش جو میں عرصہ 30 سال سے جاپان میں ہوں پوری فرما دی، اور ہمیں ایک جگہ بھی میسر آ گئی جس کے لیے انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں کارروائی آگے بڑھے گی، اور ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے پیارے آقا کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری اس خواہش کو قبول کرتے ہوئے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا
کہ جتنا عاملہ کے ممبران دن رات پریشان تھے اور ہمارے پیارے ربی صاحب پریشان تھے کہ بار بار لندن فون کرتے کہ حضور انور نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن وہ دن آ گیا کہ حضور انور نے ہمیں اس جگہ کی اجازت فرمائی اور حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہے، جو بھی کام جس طرح بھی حضور نے اجازت دی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کو گاہے بگاہے مکرم ربی صاحب بتا دیں گے۔ جلسہ گاہ کے شعبہ اور جلسہ سالانہ کے شعبہ نے گزشتہ سال کی طرح بھی ان سال خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا کام کیا ہے۔ حال کی خوبصورت سجاوٹ جلسے کی شان کو چار چاند لگا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت اور ایک بہت ہی پیاری جماعت اکٹھے ہو کر سب نے اس طرح کام کیا ہے کہ واقعی نظر آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سرسبز شاخوں کے وہ لوگ ہیں جو آج اکٹھے اس جلسہ کو منعقد کر رہے ہیں۔ سب اہم کام کرنے والوں کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے دعا کے ساتھ شکریہ کے الفاظ ہیں اور جذبات کے ساتھ میرا دل لبریز ہے، لیکن لنگر خانہ کے کام کے لیے بہت ہی پیارے ہمارے بھائی مظفر احمد صاحب سیکٹری ضیافت اور ان کے ساتھی اور ہماری جان قادیان کے احباب، بھارت سے تشریف لانے والے احباب اکٹھے ہو کر انہوں نے کھانے کے لیے جو کام کیا ہے، میں سب کے لیے دعا کی درخواست ساری جماعت جاپان کو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج کل ہمیں جس قدر مسجد کی جگہ مل جانے اور پیارے آقا کی جاپان کی مسجد بننے پر اظہار محبت کو شفقت پر ہم بہت خوش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری اتنی بڑھ گئی ہے کہ دن رات وقت کی قربانی پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسجد کی رینوویشن ہے، صفائی، سجاوٹ، پھول لگانے جیسے کام ہر احمدی مرد اور عورت کو دن رات ایک کرنا ہوگا۔ اس میں نگویا اور ٹوکیو کی جماعت برابر کے شریک ہیں۔ انشاءاللہ ٹوکیو جماعت کی ذمہ داری ہونے کے باعث میری دلی کیفیت بیان کرنی بہت مشکل ہے۔ انشاءاللہ احباب جماعت ٹوکیو مالی قربانی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن مالی قربانی کا جو معیار آپ نے قائم کیا ہے وہ مثالی ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ کے مال میں ہمیشہ اس کی برکت قائم و دائم رہے اور جنت میں آپ کے خوبصورت گھر بنے۔ آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جاپان میں مساجد بنانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، خدا تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے گھر خوشیوں کو گہوارہ بن جائیں، آپ کی اولاد نیک اور دنیا میں اہمیت کے جھنڈے کو بلند کرنے والی ہوں۔ آپ کی اتنی بڑی قربانی کو خدا تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج اس عظیم الشان جلسہ کے موقع پر میں تمام احباب جماعت کو عرض کرتا ہوں کہ آئیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اکٹھے جماعت کی ترقی کے لیے مزید اور لگائیں اور اپنے نیشنل اور میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھا کہ جس محبت کے ساتھ جھک کر وزیر خارجہ گیمبا صاحب نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، اور وہ جو ماحول ہمیں میسر تھا کہ کم سے کم 10 سے 15 پارلیمنٹ کے ممبروں نے آ کے آپ کا جھک کر
शुक्रिया अदा किया। और इस मौका पर पाकिस्तान के सफ़ीर जिन्होंने मुकर्रम मोहतरम अनीसा साहब नदीम का सारी पार्लियामेंट के साथ तारुफ भी करवाया, उनका भी शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है और उनको भी दुआ में याद रखें। और अल्लाह ताला के फजल से मुरब्बी साहब की तकारीर यूनिवर्सिटियों में जारी और सारी हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। लेकिन इस मौका पर मैं नई नस्ल जापान में जो पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला के फजल से जापानी ज़बान पर अबूल हासिल है, उन बच्चों को मैं देखता हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला के फजल से वो अपनी खिदमत पेश किए हुए हैं। मज़ीद दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक़्त जमात के लिए डोनेट करें। वो दीन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें ताकि सारे जापान में हम फैल जाएं, हर घर में अहमदियत की तालीम को पहुँचाने वाले हो। खुदा ताला हम सबको मिलजुल कर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस नेक मिशन को और अहमदियत के पैगाम को हर फर्द जापान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिर में एक दिली ख्वाहिश का इजहार किए बगैर रहना बहुत मुश्किल है कि हम जल्द से जल्द मस्जिद के काम को मुकम्मल कर लें और अपनी जान से प्यारे आका को इसके इफ्तिताह के लिए जापान आने की दावत दें और हुजूर का इस्तकबाल करें। इसके लिए हमारा काम मजीद बढ़ जाएगा। हमारे पास वक़्त बहुत कम है, लेकिन बरकतों से झोलियाँ भरने और आका की खिदमत में आका के कदमों में आंखें बचाने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए हमारे दिन का आगाज़ जिस तरह आज नमाज तहज्जुद के साथ हुआ है, आज मेरा दिल इतना खुश हुआ कि हर बच्चा, हर बड़ा और कुछ ख़वातीन भी इसमें शामिल होने के लिए हाजिर हुई और अल्लाह के फजल से हाज़िरी भरपूर थी। बच्चे सब इस तरह शामिल हो रहे थे। मैंने जमात जापान में 30 साल में पहली दफ़ा इतनी तब्दीली देखी है। अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे। हमें बहुत दुआओं की ज़रूरत है। इन कामों के लिए हमारी मसरूफियत होनी है। इतना बड़ा मेहमान जिसको बुलाने हम जा रहे हैं, जो खुदा ताला के फरिश्तों के साए में हमारे पास आए, तो हमारी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। खुदा ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी तौफीक बख्शे। इसके लिए हमें हर अपनी कमज़ोरी को झटकना होगा। खुदा करे ये दिन जल्द आए, ये रोज़ कर मुबारक। सुबहान मैया रानी। जज़ाकुमुल्लाह।